السلام علیکم دوستو، میں یاسم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو انزروت یعنی گوند کے بارے میں بتائیں گے کہ کہاں استعمال ہوتی ہے، کس مرض میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مکمل فوائد اور اس کے مضر اثرات کیا ہیں، وہ بھی اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل ڈاکٹر عاصم اربل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم اربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دوستو، انگریزی میں اسے گمریزن کہتے ہیں، جبکہ سندھی میں گوند اور ہندی میں اسے لائی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاردار پودے کا گوند ہے اور اس کے پودے کی لمبائی تقریباً 1 گز تک ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پھول اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کے پودے کے جس حصے پر دھوپ کم پڑتی ہے اس حصے سے اس کا رس نکلتا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ کی ادویات میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ اچھا خاصا کڑوا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج خشک درجہ دوم ہے۔ اس کے علاوہ زخموں کو خشک کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ زخم کی جو رطوبت ہوتی ہے اسے جلد خشک کر دیتی ہے، اور اس کے کھانے سے حمل ساکت ہو سکتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتی ہے۔ اس کو تنہا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر اسے استعمال کرنا ہو تو اس کے ساتھ بادام روغن ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عرق النساء کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کان کے درد کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پیاز لے کر اس کو درمیان سے کٹ لگایا جاتا ہے اور اس کے اندر انزروت یعنی گوند کو بھر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیاز کو تھوڑا سا پکایا جاتا ہے، اور پکانے کے بعد اس پیاز کو نچوڑ کر اس کا جو رس نکلتا ہے وہ کان میں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے قطرے کان میں ٹپکائے جاتے ہیں اور درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کے نقصان کی بات کریں تو یہ انتڑیوں کے لیے تھوڑا سا مضر اثرات رکھتا ہے، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آدھے گرام سے 1 گرام تک ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔